اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدی بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ سورہ المائدہ رکوع 13 54 سے 100 تک میں نے آیات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرے گا تمہاری کچھ شکار کے ذریعہ سے۔ وہ شکار ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ بھی ان تک پہنچیں گے، ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہوگے اور نیزوں سے بھی شکار کر سکتے ہوگے۔ اتنے قریب کروں گا میں وہ شکار اور ان کے ذریعے آزماؤں گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی، اللہ کی حد کو توڑا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرنا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کسی شکار کو مار ڈالا تو اس کا بدلہ اس جانور جیسے 4 پایوں میں سے دینا پڑے گا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے معتبر آدمی کریں گے کہ یہ جانور جو شکار ہوا ہے ہمارے 4 پایوں میں سے اب اس کے برابر کون سا فدیہ بنتا۔ تو یا تو پھر قربانی ہوگی، جتنا وہ طے کریں گے کہ اس جانور کے بدلے میں ہرن کے بدلے میں بکری دو، یہ اونٹ کے بدلے میں جو شتر مرغ کے بدلے میں اونٹ دو، تو کعبہ پہنچائی جائے گی، یا وہ کفارہ ہوگا پھر مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا اتنے برابر کے روزے، تاکہ جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو پیچھے ہو چکا اللہ نے معاف کیا، مگر اب جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بالکل انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، یہ مسافروں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی زاد راہ ہے۔ اور جب تم احرام کی حالت میں جب تک ہو، خشکی کا شکار حرام ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تمہیں ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو ادب والا گھر بنایا ہے، یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ حرام مہینہ، قربانی کے جانور جن کے گلے میں پٹھے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بھی سب لوگوں کی بقا کا
یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اس بات کو جانو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ جانتا ہے اور وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچانا تھا، اس نے پہنچا دیا ہے، اور اللہ جانتا جو تم ظاہر کرو گے اور جو چھپاؤ گے۔ اور کہہ دے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی اچھی لگے، تو اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تم کامیاب ہو۔ جس طرح کوئی جتنی بلند و بالا عمارت ہم استوار کرنا چاہیں، کوئی محل بنانا چاہیں، تو اس کی بنیاد کو اتنا ہی پختہ کرنا لازم ہے۔ چھوٹا موٹا کوٹھا بنانا کوئی بات نہیں، دیوار کمزور بھی نیچے ہوگی، بنیاد تو بوجھ اٹھا لے گی، مگر ایک کئی منزلہ عمارت اگر بنانا چاہیں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بنیاد گہری کھودی جائے، اس میں ایسا سامان بھرا جائے کہ پھر اس بوجھ کو وہ برداشت کر سکے۔ یہ بنیاد جو ہے ایمان ہے۔ یہ قرآن پاک نے مسئلہ تو احرام کی حالت میں شکار کا بیان ہوا، مگر بتایا ہے اگر تم عمارت بنانا چاہتے، جیسے بھٹے میں اینٹیں پختہ کرتے ہو نا، کچی اینٹیں جو تو بیٹھ جائیں گی، تو اینٹیں پختہ کرنے کے لیے با نشہ درویشی در ساز و دمہ رمضان، اسلامی انقلاب کی باتیں نہ کرو، نہ اسلامی حکومت کی بات کرو، اس کے لیے پہلے بھٹا تیار کرو، اینٹیں بناؤ جو بوجھ اٹھائیں گی۔ با نشہ درویشی در ساز و دمہ رمضان، پہلے درویشی کے نشے میں ڈوب جا، خود درویش بن، فقیر بن، مکے کی منزل میں سے گزر، تم پختہ شوی خود را با سلطنت جمدان، جب پکا ہو جائے گا پھر جمشید کی سلطنت سے ٹکر لے، پھر ٹھیک ہے تختہ بھی اٹھے گا اور تو بھی اس کی جگہ سنبھالے گا تو اسلام چلائے گا۔ جب کوئی تیاری نہیں کی، اور تیاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ، جس بات کی طرف جائیں، یہ سارے بھٹے ہیں جہاں اینٹیں پکتی ہیں۔ کیا پیدا ہوتا ہے یہاں؟ تقویٰ، کہ ہر آدمی اپنی جگہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتماد ہو سکتا ہے، دشمن بھی قسم اٹھا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس کے مخالف بھی جا کر کہے نا کہ وہ آدمی ایسا کرتا نہیں، وہ گھر بیٹھے کہیں گے کہ دشمنی الگ ہے، ہم جانتے یار اس کی سیرت پختہ ہے، کردار پختہ، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ تقویٰ جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں نماز اللہ کہتا ہے، اور نمازیں پڑھو، مگر وہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے جس میں خشوع نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازیں وہ کام دیں گی جس کے اندر خشوع ہوگا۔ جب نماز میں تم کھڑے ہو تو ایسی ہیبت اور ایسا رعب طاری ہو جس طرح تم کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں چلا لیں گے۔ یہ مثال بھی گناہ، یہ بادشاہ کیا اللہ کے سامنے، مگر کسی عدالت میں کسی بادشاہ یا افسر کے سامنے کس طرح ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے فرمایا ہے ایسی نماز پڑھو اس میں خشوع ہو، اور وہ نماز پھر یقیناً پھر بنا دیتی نا ایسا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ وہ نماز پھر رسمی نہیں رہ جاتی کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا، رشوتیں لی جا رہی ہیں، مال میں ملاوٹ کی جا رہی، یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا پیشہ ہے، وہ میری عبادت ہے، یہ بے دینوں کی نکالی ہوئی باتیں ہیں۔ نماز تو ایک بھٹی تھی جس میں سے آپ کو گزارا گیا تھا، ٹریننگ کورس تھا کہ پکی ہوئی ہے اینٹ۔ یہ اسلامی حکومت اگر آئے یا اسلامی معاشرہ آئے، اس میں یہ فرض سیٹ کر دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ روزہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، یعنی سارا دھندا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں ای ہما اسباب استحکام تس، اب یہ دن آ رہا نا ذی الحج کا چاند طلوع ہونے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 دن سال کے جو ہیں کوئی عمل جو باقی سال میں تم کرتے ہو اس کے برابر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جائے وہاں ہی کٹ جائے، وہاں ہی گھوڑا مارا جائے، وہ واپس نہ، وہ شاید برابر درجہ پا لے، ورنہ ان دنوں میں جو عمل ہے ان کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل کیا؟ حج کی بٹی میں سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے امتحان، اور ہمیں تو حالات پیش نہیں آتے۔ جب لمبا احرام ہوتا تھا اور شکار ہوتا تھا حرام، تو اللہ کہتا میں آزماؤں گا، جیسے وہ بستی والوں کو آزمایا نا۔ یہ امتحان جو اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو جانتا کہ یہ کیا کریں گے، مگر ہمیں پختہ کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہوئے جن آزمائشیں آتی۔ اب وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں شکار کرنا، مگر سورہ اعراف میں آتا ہے امتحان کے لیے۔ ان کا کھوٹ اللہ نے دیکھ لیا نا، ہفتے کے دن بہت آتی، سر نکالتی، اونچی اونچی کھڑی ہوتی، ان کا ایمان ڈول گیا۔ باقی دنوں میں نہ آتی،
ہفتے کی دن آتے بے ایمان ہو گئے، جیسے احرام کی حالت میں شکار، اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ بالکل وہ بنی اسرائیل والا امتحان کروں گا، تمہارے قریب آ جائیں گے ہرن خرگوش، ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، نیزہ بھی مار سکو گے، دیکھوں گا کہ مانتے ہو اللہ سب کو جانتا، مجھ سے ڈرتے ہو یا پکڑ کر کھا جاؤ گے، کتنے دن کے بھوکے ہیں، گوشت ملا چٹ کر دو۔ تو وہ ایسا ہی انہوں نے کیا کہ یہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی ہیں، آگے آتی نہیں، شکار کرنے لگے، پیغمبر روکتے رہے، نہیں رکے۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم اسباب استحکام ہے، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور عمرے کیا ہے؟ تمہیں پکے کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بھٹے ہیں، یہ بھٹوں میں سے گزارا جاتا ہے کہ اینٹیں پک گئی ہیں یا نہیں، پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے، تو اگر یہ چیزیں پکی ہو گئیں اور واقعی اپنا اثر کر گئیں پھر پکا، پھر تو عمر بنے گا، ابو بکر بنے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتے ہیں کہ سلطنت پر آئے، کیا ہوا پھر؟ دار عمارت فقر رہا افزودان، جب حاکم بنے تو فقیری پہلے سے بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ خزانے ہاتھ آئے عیش کریں، پہلے اچھی بلی زندگی گزارتے تھے، اس میں کمی آ گئی، بچے بھوکے رہنے شروع ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ عجیب بات ہے، پکے ہونے کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچہ ان کا جو ہے وہ خربوزے کی پھانک کھا رہا، ایک ٹکڑا خربوزے، انہوں نے کہا خربوزہ کہاں سے آ گیا؟ بیوی نے کہا نہ بچے کو کچھ نہ کہنا، جو کھجوریں آپ لیتے ہیں اس کھجوروں کی جو گٹھلیاں وہ میں رکھتی رہی ہوں، وہ گٹھلیاں دے کر خربوزے والے سے اس بچے کو لے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ گٹھلیاں بھی کام آتی، جمع کرا کر۔ اور موت کے وقت کا ایسا جو لوگوں نے مجھے معاوضہ دیا تھا میں نہیں چاہتا تھا، مگر عمر نے اور دوسروں نے ضد کی، 2 سال مجھے کچھ تنخواہ گزارے کے طور پر دی، وہ میرے بعد ساری نہ یہ کمبل بھی اور یہ اونٹنی بھی اور ساری تنخواہ عمر کو واپس کر دی، میں نہیں مسلمانوں کا احسان لینا چاہتا۔ اور جب وہ تنخواہ گئی تو حضرت عمر روئے، انہوں نے کہا تھا لقد اتعبت الخلفاء بعدک، اپنے بعد والے خلیفوں کو تو مشقت میں ڈال گیا، یہ تو وہ تنگ ہو گئے بیچارے، کیسے کریں؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اینٹیں بھٹے میں پکی ہوئی تھیں، ایسے ہی نہیں تھی کچا کوئی بیٹھ گیا آئین کو پامال کرنے والا، قرآن کو ٹھٹھے کے، اس سے کیا توقع ہو سکتی؟ یہ کوئی آسان بات؟ تخت پر بیٹھ کر فقیر بن، در عمارت فقر را افزوداند، ہم تو سلمان در مدائن بوداند۔ کہتے ہیں کہ دیکھو سلمان جب اسی علاقے کا بادشاہ بنا جہاں سے بیچارہ آیا تھا، بڑے سفر کر کے حضور تک پہنچا، سلمان الفارسی اسلام لایا، بڑی عمر پائی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں مدائن کا گورنر بنا۔ تو جب گئے اپنے عہدے پر، کوئی دستہ ساتھ نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا، کوئی جھنڈا نہیں تھا، پیدل جا رہے تھے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بھی آدمی جا رہا، اس کے پاس کوئی سامان تھا، پریشان تھا۔ حضرت سلمان نے کہا یار تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتا مدائن، تو مجھے یہ گٹھڑی اٹھا دی، گٹھڑی اٹھا دی۔ جب مدائن پہنچے لوگوں نے پہچانا، بھاگیا ہے یہ رسول اللہ کا صحابی حضرت سلمان الخیر آ گئے۔ وہ مسافر پریشان ہوا، اس نے کہا یہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ گورنر ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کی مہربانی ہے کہ میں نے ویسے بھی آنا تھا، میں ایک بھائی کی خدمت، اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کی مہربانی۔ وہاں کوئی محل نہیں بنایا، لوگوں نے ضد کی نہیں، مسجد میں فیصلے، وہاں سو رہے تھے درخت صاحب۔ اور موت کے وقت بھی لوگوں نے دیکھا روتے تھے، تو انہوں نے کہا سلمان آپ نے کیا سامان اکٹھا کیا جس پر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں حضور نے مجھے کہا تھا سلمان پل سرات بہت نازک گاٹی ہے، ہلکا سامان لے کر آنا مسافروں جیسا، میں سمجھ رہا یہ گھڑے وغیرہ بھی زیادہ۔ کہتے ہیں ہم تو سلمان در مدائن بودا، وہ فقیر جو تھے وہ سلمان کی طرح رہے، کوئی گورنری کا نہیں تھا اثر، مگر یہ پکا ہونے کا نتیجہ تھا۔ دیکھتے ہیں آپ نے، میں نے چند آیتیں پڑھی، بار بار اللہ کہتا ہے یہ جان کر رکھنا کہ اللہ جان رہا جو کچھ تم کر۔ 2 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں بٹھاتا ہے، نماز سے، روزے سے، حج سے، عمروں سے، وہ بیٹھ جائیں تو بعد سے کچھ فائدہ، ورنہ یہ سارا دندہ بیکار، بٹا ضائع گیا، اینٹیں بیٹھ گئی، کچھ نہیں فائدہ ہوا۔ کیا جان رہا اللہ؟ کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتی، دل میں چھپاؤ، کوٹھڑیوں میں بند ہو کر کرو، اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو ظاہر کرو گے وہ بھی جانے گا، جو تم چھپا کر رکھو گے نا ساری عمر وہ راز ڈسکلوزنگ کے، وہ بھی جانتا، کیا چھپاؤ گے اس سے؟ اور دوسرا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی پناہ نہیں کہ آدمی کہیں چھپ سکے۔ یہ علم اور قدرت، ان 2 صفات پر یقین آ جائے کہ جانتا ہے، جس نے عدالت کی کرسی پہ بیٹھنا اسے کوئی راز چھپانا، وہاں ہیلے بانے کیا کام آئیں گے، اور چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، تو وہ غالب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے بھی کوئی اوپر ہے جو اس پر دباؤ ڈال سکے؟ کوئی نہیں ڈال سکتا، وہ عزیز ہے، ذو انتقام، اور وہ بے غیرت بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کے قانون کی دھجیاں اڑائیں اور وہ ہنس کر ٹال دے،
وہ غیرت مند خدا ہے۔ اور یہی دیکھیں آپ تورات میں جو انبیاء بنی اسرائیل گزرے ہیں وہ ایک لفظ ضرور بولتے ہیں، اے اسرائیل تیرا خدا غیور خدا ہے۔ وہ بغیرت نہیں ہے کہ تم اس کا مذاق اڑا اور وہ اس دن چپ رہے، وہ گردن توڑے گا پھر تمہاری، جو جھک جائیں گے ان کو سر بلند کرے گا، جو اکڑیں گے برباد کر دے۔ تو اللہ یہ احرام کی حالت میں بتاتا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جانتے کہ اس زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے، 6 مہینے لوگ کشتیوں میں رہتے تھے سمندر میں۔ تو اس حالت میں اگر سمندر کا شکار بھی حلال نہ کیا جاتا جہاں اور کوئی سامان مل ہی نہیں سکتا تو وہ بھی تنگی ہوتی۔ دین جو ہے بیلنسڈ ہے، وہاں کہا کہ ہاں سمندر کا شکار جو ہے اس کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ 2 لفظ فرمائے کہ سمندر کا شکار، یہ تو خود جو ہم شکار پکڑیں وہاں ہی مچھلیاں وغیرہ پکڑیں، وہ تام ہو، اور اس کا کھانا، کھانے کا مطلب نہیں کہ پکڑ لیا اور پھر کھانا، وہ کھانا اور ہوتا عقل، کھانا تام کہ خوراک کیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے تشریح کی کہ ایک تو زندہ پکڑیں گے وہ صید البحر ہوگا، ایک جا کے سمندر میں پھینک دیا، باہر پھینک دی مچھلی، وہاں مری پڑی ہے، وہ بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سمندر کے اندر شکار کر لو یا باہر پڑی مچھلی کو اللہ اپنے فضل سے دے دے، یہ سب تمام یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں بے دانش تو نہیں جانتا ہوں کہ سمندر میں سفر کرنے والے مسافر کیسے گزارا، ان کو چھٹی ہے، مگر خشکی میں جو سفر کریں ان کو بہت سی چیزیں اور بھی مل سکتی ہیں، ان کے لیے شکار حرام ہے۔ اور اس میں آزمائش تمہاری ہوگی اسرائیلیوں کی طرح کہ شکار اتنا قریب کر دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پہنچ سکیں گے، ان تک تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، پھر دیکھوں گا روزے کی طرح احرام میں بھی کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہو، اللہ تو نہیں نظر آتا، اس کی پولیس نہیں نظر آتی، تم پھر بھی ڈرتے ہو کہ کیسا عمدہ جانور ہے، شکار کریں کھا جائیں، نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ خود شکار کرنا تو لگ رہا، اگر آپ نے اشارہ ہی کر دیا دوسرے آدمی کو جو احرام کی حالت میں نہیں، اس کو بتا دیا کہ وہ شکار، یا اس کو تیر پکڑا دیا، پھر بھی وہ شکار تمہارے لیے حرام ہے، تم نہیں کھا سکتے اس کو۔ تم نے احرام کی حالت میں یہ جرت کی کہ دوسرے کو بتا دیا کہ میں نہیں پکڑتا، تو پکڑ کر مجھے دے دے۔ بلکہ بہت سے نیک صحابہ نے تو اس میں بھی احتیاط کی کہ اگر اس نے اپنے لیے ہی پکڑا تھا مگر اس کو دے رہا پھر بھی نہیں کھانا، احرام کی حالت میں شکار جو خشکی اس کا گوشت ہی نہیں کھانا۔ مگر دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی ہے کہ جو شکار تم نے خود نہیں کیا، اس کے بارے میں کسی سے تعاون نہیں کیا، اس آدمی نے اپنے لیے کیا تھا تمہیں دیتا ہے، اس کی نیت تمہارے لیے نہیں تھی، سرے سے تمہارا خیال نہیں تھا، مگر اب دے رہا تو کھا لو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سارا کام جو ہے، اتنی پابندیاں کہ روزے میں یہ نہ کرو، نمازوں میں نہ حرکت کرو، سارا کاروبار تو اس لیے کہ تمہیں پکے کیا جائے۔ پکا کس نے کرنا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے بھی تم اس سے ڈرتے ہو یا نہیں، جو اس کے باوجود زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں میں چھپا ہوا ہوں مگر سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، شکار کو مارا، اس کی سزا پھر یہ ہے کہ عادل آدمی بیٹھے معتبر وہ فیصلہ کریں کہ جو شکار اس نے مارا ہے اس کا ہمارے جو چوپائے ہیں آبادیوں میں جو ہمارے جانور کیا بدلہ بنتا ہے، وہ بدلہ پھر جو ہے وہ قربانی مکہ پہنچائی جائے گی، وہاں ذبح ہوگی، یا قربانی نہیں تو پھر اندازہ کریں گے قربانی کی کتنی قیمت ہے، اس کے کتنے حساب بنتے ہیں، غلہ اس غلے کے حساب سے، پھر نصف سا کے حساب سے روزے، اتنے روزے پڑ جائیں گے، پھر کچھ جیسا صدقہ فطر ہوتا، یا مسکینوں کو کھانا۔ یہ اس لیے کہ جو اس نے حرکت کی ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنا کیا، اس کا وبال چکھے، اس کو سزا دی جائے۔ پیچھے جو ہو گیا معاف ہے، اب یہ حکم تمہیں دے دیا گیا، بچ کر رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قرآن دیکھتے جانا، یہ حدیث کی کتاب ہے، پھر وہاں مسائل خشک ہیں کہ یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا سے قرآن پاک کا آپ کمال ہے جس کے لیے اس کے بارے میں حیران کہ کوئی لائے اس کی مثل ایک ہے نہیں آتی، وہی عربی ہے، اس طرح اللہ کی صفات کو اس میں گونتا جاتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا، ساتھ ہی اللہ کی کوئی صفت بیان ہو رہی کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ کو حساب دینا۔ یہی یہاں کہا کہ ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا، جانا پڑے گا، ایک میں حساب دینا ہے۔ اور یہ کعبہ جو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ، ساری دنیا کے لیے قیام کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے زمین قائم ہے، جب یہ گر جائے گا زمین جو ہے برباد کر دی جائے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے پردے ہٹا کر وہ حبشی دکھا دیا جس کی ٹانگیں سوکھی سوکھی پتلی پتلی، آپ نے فرمایا وہ دیواروں پر چڑھا ہوا ہے کہ کر کے پتھر گرا رہا، بس دنیا ختم ہو گئی، کوئی روکنے والا نہیں رہا۔ جیسے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب
بربادی ہوتی نا، پہلے شاہی کیمپ اکھاڑا جاتا، بادشاہ اپنا کے خیمے کے بارے میں کہتا اٹھا لو، سارا لشکر چل پڑا، زمین بھی ختم کر دی جائے گی جب بیت اللہ فرمایا، اور لوگ اسی وقت تک قائم ہیں جب تک اللہ کی حرمت والا گھر قائم ہے۔ عربوں کے لیے تو بالکل قیام کا ذریعہ تھا، عرب تو بچ ہی نہ سکتے اگر یہ مکہ نہ ہوتا، جہاں وہ جو قتل و غارت تھی، لوٹ تھا، تجارت کیسے کر سکتے؟ صرف بیت اللہ کی برکت کے 4 مہینے حرام مل گئے، تجارت کر سکتے تھے، حج کر سکتے تھے، مال خرید بچے ہوئے تھے، ورنہ اتنی لوٹ مار تھی کہ بیچارے مر ہی جاتے اپنے اپنے گھروں۔ 4 مہینے حرام دے دیے، حج کے موقع پر آتے، مال تجارت لاتے، مینا میں ارد گرد منڈیاں لگتی، کاروبار بھی چمکتا اور زبان بھی ترقی کرتی، شاعری کے مقابلے ہو رہے ہیں، ادب کے مقابلے، عربی زبان بھی ترقی کرتی گئی۔ میرا آپ کا بھی ذریعہ فرمایا بیت اللہ میں نے لوگوں کے لیے باعث قیام بنایا ہے، حرام مہینے بنائے ہیں، جانور ہیں جو مکہ کی طرف جاتے ہیں، قلائد ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی۔ اور اس گئے گزرے دور میں بھی آپ دیکھیں بت پرست کافر اگر کوئی اونٹ یا گائے ملے جس کے گلے میں پٹا ہو یا جانور کے، چھیڑتے نہیں تھے، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی نیاز ہے، اللہ کے گھر کا جانور ہے، اس کو نہیں نقصان پہنچا، مکہ پہنچا دیتے تھے۔ فرمایا آج تک ابھی تک یہ چیز تم میں باقی جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، اسی لیے آیا ابرا تو یہ تو بت پوچھتے تھے، ان کا لحاظ نہیں کیا اللہ کے گھر کا کیا، کہ ابھی تک یہ بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں حج عمرے کے لیے، یہ ان میں بچی ہوئی چیز تھی اپنے باپ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے احرام اور یہ پابندیاں اور حج اور عمرے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دیکھیں قرآن مجید مور مور کر اس بات پر لے آتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا اللہ کو اس کی خبر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور ساتھ نتیجہ بھی سنا دیا جس کو ہم بلا دیتے ہیں، یہ بیلنس بھی نہیں رکھتے، جس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں جو عالم مایوس کر دیتا ہے وہ بھی نادان ہے، دین کی خبر نہیں، جو بے خوف کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے۔ تقریر ایسی ہونی چاہیے گناہ گار ڈر جائیں، نیک امیدوار ہو جائیں۔ تو فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، سن لو کان کھول کر کہ اللہ سخت سزا دینے والا، اگر گناہ کرتے رہے سزا، پھر غفور الرحیم کی بات نہیں، اور اگر تم باز آ جاؤ گے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور میرے، دونوں پلڑے برابر، خوف اور رجا کی امید بھی ڈر بھی۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنا لے، عالم کا بھی کام نہیں ہے جس نے یہ سمجھا نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ یار کسی کے دل پر اثر کرے، اتنی مدت ہوگی اثر تو نہیں ہوتا، یہاں پھر آ جاتا ٹرننگ پوائنٹ، جماعتیں بگڑ جاتی ہیں، عالم بگڑ جاتے ہیں کہ اب کوئی اور نسخہ ڈھونڈو، لوگ جو ہے نا ان میں مقبولیت حاصل ہو، نہیں، سب کو کھیل بگڑ جاتا، اپنی منزل کھوٹی ہو جاتی۔ اسی لیے عالم دین جو جب خطبہ مسنونہ پڑھتا کیا اس میں بتایا جاتا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اگر تم نے یہ سمجھا نا کہ ہم خیال بناؤں، کافر ہو جاؤ گے، تم لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کرو گے، تمہارا کام نہیں ہے ہدایت کرنا گمراہ کرنا، وہ اصول اللہ کے بنے ہوئے ہیں، جو ہدایت چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا، تیرے بس کی بات نہیں، اور جس کو گمراہ کرنا ہے اس نے اپنے بدماش کو، وہ ہو کر رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت اپنی بات بدلنے کی، حق کو۔ اور اسی لیے علماء اور نیک لوگ کہتے ہیں جب ممبر سے اترتا عالم یا اس کا قدم دوزخ میں ہوتا یا جنت میں ہوتا، یہ کھیل ہے، اس لیے کسی کی پرواہ نہیں کرے۔ فرمایا رسول کا کام یہ بلاغ کہ وہ پہنچائے جو اللہ نے کہا۔ 4 جلدیں ابن قیم نے لکھی اعلام الموقعین رب العالمین، کہ جب تم بولتے ہو یہ ایسے ہے جیسے اسمبلی میں کوئی صدر کا پروانہ پڑھتا، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہے، تم اس میں رد و بدل نہ کرنا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کہا یا نہیں کہا، ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے کہی نہیں بات تم کہتے ہو یہ دین ہے، مارے جاؤ گے، یہ عام بادشاہوں کی بات نہیں، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو۔ تو فرمایا کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پہنچائے، جو ملا ہے وہ بتائے، کوئی مانے نہ مانے۔ اب یہ کیسی بات ہے کڑوا گونٹ پینے والی کہ کئی انبیاء علیہ السلام حضور نے دیکھے، ایک آدمی نہیں ان کے ساتھ، قیامت کے دن بیچارے اکیلے، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ 2، صرف فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ کچھ بڑی امت تھی یا میری امت ہوگی، مگر وہ فیل نہیں ہوئے، کوئی ناکام نہیں، کوئی ان کے اجر میں کمی نہیں، جو ان کا کام تھا انہوں نے کیا۔ اللہ نے کہا ہے لائن نہ بدل جانا، جو صحیح دین ہے، نظریات ہیں، جس طرح دین کی ترتیب ہے وہی بتاؤ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، سن لو جو تم ظاہر کرو گے جو چھپاؤ گے سب اللہ کے علم ہے۔
اور ایک بات جس دور میں بالکل یاد رکھنے کی ہے، جس کی وجہ سے قدم قدم پر لوگ تو یہ کہتے ہیں، زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کل لا یستوی الخبیث والطیب، یہ ایک کسوٹی دے دی کہ کسی معاملہ میں فیصلہ نہ کرو کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے، دنیا میں زمینی حقائق کیا ہے، اگر یہ سوچ کر فیصلہ کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ سن لو کہ پاک اور پلید چیز برابر نہیں ہے، عطر کا ایک قطرہ ہوگا قابل قدر ہے، اور غلاظت کا ڈھیر ہوگا نفرت کے لائق۔ ایک دیگ بھری ہوگی پیشاب سے کوئی قیمت نہیں اس کی، اور زمزم کا ایک گھونٹ ہی ہوگا وہ قیمتی ہوگا۔ اس لیے یہ نہ فیصلہ کرو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کدھر کو جا رہی ہے، سارے یہی کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، جی معاشرے میں یہ چلن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، پریشر ہے۔ اللہ کہتا فیصلہ کرو، ایک بار فیصلہ کر لو کہ تم مرغ باد نما ہو، یا کوئی خس و خاشاک ہو کہ جدھر کو ہوا چلی اڑا کر لے گئی، یا مرد ہو جن کے پاؤں جم گئے، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا پلید چیز اور پاک چیز برابر نہیں۔ اللہ نے پاک پلید چیزیں بتائیں، حلال حرام، وہاں دیکھنا ہے کہ اکثریت کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا۔ اکثریت ہمیشہ سے ایک بت رہی ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں ظالم ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں، وما اکثر الناس، زیادہ لوگ جو ہیں مومن نہیں ہیں۔ اکثریت کا بت تو توڑا کہ اگر تم دیکھو زیادہ لوگ کیا کر گمراہ ہو جاؤ، کوئی نہ سوچو، اللہ کی کتاب سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو جانے دو۔ مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ایک شخص نے مضمون لکھا انہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ زیادہ یہ کر رہے ہیں، کیا کریں، دین پر ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں کچھ نرمی ان میں ہونی چاہیے، تو وہ مضمون پڑھنے کے قابل ہے، اور اگر آج کل کوئی اس کو چھپا کر تقسیم کرے تو بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ دین اسلام جو ہے نا، کیش مرداں نہ مذہب گوسفنداں، یہ بھیڑوں کا دین نہیں ہے کہ بھیڑیں ادھر کو چل پڑیں زیادہ تو بھیڑ چال ہے تم بھی چل پڑو، یہ کیش مرداں ہے، جوان مرد اور بہادروں کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے وہ جس بات پر جم گیا کہ یہ صحیح ہے، پہاڑ کی طرح آ کر سیلابوں نے ان سے ٹکریں لیں، سیلاب راستہ بدل گیا، وہ نہیں بدل۔ عزم اونچوں کوہ ساراں استوار، ان کے ارادے اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ رشتہ دار چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، بیٹے چھوڑ گئے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ ہمارے سامنے ہی اللہ بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی استقامت جو ہے اس کو قبول فرمائے، بیچارے ایئر فورس میں تھے اور کمیشن ملنے والا تھا، وہ ظفر اقبال چودھری نامراد قادیانی تھا، اس نے کہا چھوڑ دو یہ دھندا، کیوں رسالے تقسیم کر دے اشیاء وغیرہ، تم اجتماع میں جاتے، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں، ملازمت سے نکال دیا۔ اب بچے کہتے ہیں کہ ابا جی اگر آپ وہ کرتے رہتے، آپ یہاں تک پہنچتے، آپ مکان بھی بچ گیا، مکان بک گیا بیچاروں کا، واقعی ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ لوگ ادھر کو چل رہے ہیں، پھر دین کا نام کیوں لیتے ہو؟ جدھر چل رہے ہیں تم بھی چلو، ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ اور اگر دین پر جمنا ہے تو یہاں نہ دیکھو کہ زیادہ کیا کر رہے ہیں اور تھوڑے کیا کر رہے ہیں، زیادہ تھوڑے کی بات نہیں، پاک اور ناپاک کی بات کرو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ رسول نے کہی مانیں گے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی کہ یہ امتحان آسان نہیں ہے، جدھر زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، یا زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے وہ گندی بھی ہو تو آدمی کو اچھی تو ضرور لگتی ہے نا۔ بس اس نے ایک خرید لیا بانڈ وغیرہ، لاکھوں کروڑوں آ گئے، ادھر بیچارہ ساری عمر محنت کرتا 10 روپے نہیں ملے۔ فرمایا کثرت جو ہوتی نا زیادہ، اس سے آدمی متاثر تو ہوتا، مگر یہی آزمائش ہے کہ اس کثرت پر پیشاب کرو، اللہ کے لیے دمے کرو۔ فاتقوا اللہ یا اولي الالباب لعلکم تفلحون، اور رکوع اس پر ہی ختم ہوا کہ اے دانش مندو، اگر تمہاری عقل درست ہے تو اللہ کے قانون کی مخالفت سے بچتے رہنا، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اولي الالباب ہمارے یہاں کون ہے؟ وہی دانشور ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ آج تک تو سب صحافی، کالم نویس اور لیڈر سارے وہ عقل مند ہیں جو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اخبار میں نے دیکھا، کل رونا آیا کہ وہ جو بڑے مجاہد بنے پھرتے تھے چودھری گجرات کے، وہ ایک تصویر اس کی تھی، شجاعت کی ہے کس کی، مجاہد ملت اور شکریہ، اور آپ نے امت کی لاج رکھ لی تو بردی اتر۔ افسوس، دانشور نہیں ہے یہ عقل سے بالکل خالی۔ ہم کہتے ہیں ان میں عقل ہے، یہ عقل کوئی نہیں، مکاری ہے، فریب ہے، لومڑیوں والی چال ہے۔ اللہ فرماتا یا اولي الالباب، اے خالص عقل والو، محض عقل بھی نہیں کہا، عقل بھی گمراہ کرنے والی چیز ہے، دھوکہ دیتی، لب جو مغز کو کہتے ہیں نا، بادام میں جو مغز ہوتا، تو فرمایا جن کی صحیح سوچ ہے نا ان کے اندر لب ہے، خالص عقل۔ اے خالص عقل والے لوگوں،
بس کرنے کا کام یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ہو، اور جو کچھ ہو جائے کسی معاملہ میں خواہ کروڑوں کا نقصان ہو، اربوں کا نفع دوسری سمت سے مل رہا ہو، اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جانا، بچ کر رہنا اس کی نافرمانی سے، لعلکم تفلحون، پھر توقع رکھو، امید رکھو۔ دیکھیں قرآن پاک تو صاف کہہ سکتا تھا کہ پھر تم کامیاب ہو ہی گئے، نہیں، لعلکم، شاید اب اللہ کی طرف سے نہیں، اس کو پورا پتہ، مگر ہماری طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے، فرماتا سنبھال کر رکھنا، یہ نہ ہو کہ گٹھڑی آخر تک جاتے جاتے چور لے جائے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اگر گھرا بھرا عورت نے راستے میں ٹوٹ گیا کیا فائدہ؟ اسی بات کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایک بارش رہ جاتا ہے، دہلیز نظر آ رہی ہوتی، دوزخی ہو جاتی، اور کئی دوزخی ہوتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتم، اللہ تو دیکھے گا کہ آخر میں کیا حال ہے، سنبھل کر رہنا، بچ کر، اپنا سامان لوٹنے نہیں دینا۔ فرمایا لعلکم تفلحون، یہ احتیاط کرو گے، ہر دم یہ کلاشنکوف ہاتھ میں ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کے پاس جانا، تو پھر شاید تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ توفیق دے۔ حالات جو ہے نا یہ کبھی نہیں اچھے رہے، لوگ جو کہتے ہیں نا اب حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ وہ کہتے ہیں جو نادان۔ کس نبی کا استقبال پھولوں سے ہوا؟ کبھی کوئی اس طرح کی سڑک تیار کی لوگوں نے کہ دونوں طرف درخت ہو گئے ہوئے تھے سایہ دار اور پھول بچھے ہوئے تھے، نبی کار پر سوار ہو گیا جنت کی طرف لے گیا لوگوں کو؟ نہیں، پتھر، گالیاں، وطنوں سے نکالا، قتل تک کر دیا۔ اب حدیث پاک میں جب پڑھتے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پیشانی پوچھتے تھے حوالہ دینے کے لیے، بتا نبی کر آئے تھے کہ ایک نبی کو اتنے پتھر لوگ روز مارتے تھے کہ وہ روزانہ اپنا خون اس طرح پوچھتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں بخش دے، یہ بیچارے جانتے نہیں، انہیں خبر نہیں ہے میں ان کی بھلائی کی۔ اس کے لیے تو بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ کام اگر کر سکتے ہو پھر امید رکھنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کتنے راستے میں رہ گئے اور ڈوب گئے۔ میں غنی ہوں، میرا کیا بیٹھتا، سارے دوزخ میں چلے جائیں، میرا کوئی نقصان ہوگا؟ سنبھل کر آنا اور یہ یقین کرنا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں میری عدالت میں پیش آنا۔ یہ آپ نے ایک رکوع سے اندازہ لگا لیا کہ نماز کی طرف آئیں، روز یہاں بھی جائیں گے، نظر یہی گیا کہ یہ ہمارے پختہ کرنے کے سامان ہیں، ایسے بھٹے رب نے تیار کر لیے کہ یہاں اینٹیں تیار ہوں۔ تو اللہ توفیق دے ہم ہر وقت اس راستے پر اس کی مدد سے قائم رہیں جو نجات کی طرف جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم شریف حسن صاحب درس حدیث پاک۔